لائی رحمت ساتھ لائی اس نے سحر لائی رحمت ساتھ لائی چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا اس نے سحر لائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھے موجود ناظرین سوشل میڈیا پر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ریڈ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن حسن سحر کو دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے, تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آپ کے میزبان سید عامر ذاکر اور صوفیہ ملک کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسا کہ آج سیکنڈ عشرہ ہے, اس کا دوسرا روزہ ہے, مطلب آج سحری ہے جو ہماری 12ویں ہے. جی بالکل, آج ہم 12ویں روزے کی سحری کو کریں گے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سلسلہ میں آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز تو کریں گے. آغاز کے لیے ہمارے ساتھ جو تلاوت قرآن پاک کے لیے ہے, بہت معصوم سی خوبصورت بچی ہے سحر طارق ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج جو بالکل حسیب اسلم صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ینگ ٹیلنٹ ہیں, اور ریڈ نیوز یقیناً آپ سب کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ جو بھی ینگ ٹیلنٹ ہے وہ اپنا فن کا مظاہرہ جو ہے نا ہمارے اس چینل پر آ کر کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے کہ دعائیں, اکثر ہم کہتے ہیں دعا تو مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی. آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ دعائیں مانگتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی, اور اس کے علاوہ کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ دعا کر سکتے ہیں. اور یہ جو سحری کا ٹائم ہے, اس وقت کی جو دعائیں ہیں وہ تو یقیناً قبول ہوتی ہی ہیں. وقت ہے اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے دعا کرنے والا. وہ ایک میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا ایک شعر تھا نا, کھڑی شریف, تاجدار کھڑی شریف, کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں, پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں, بخشش منگن والے آتائیں کھلا اے دروازہ. تو یہ جو رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے یقیناً قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں التجائیں کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں, کیونکہ بے شک اللہ پاک بہترین رحم کرنے والا غفور الرحیم. تو آج ہم جو ٹوٹل ہمارا پروگرام ہے دعا پہ ہی ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے سحر جو ہمارے ساتھ ساحر طارق ہے. ساحر طارق سے ہم کریں گے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ کر سکیں. جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. یہ تھی سحر طارق جو بڑے خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہی تھی. اور اب وقت ہوا ہے نعت شریف کا. میں گزارش کرتا ہوں حسیب اسلم صاحب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کی رکھ پیش کریں. آج عشق
میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ ہمیں پاس بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ میرے خواب میں آئیں تو عجب کیا، لیکن وہ میرے خواب میں آئیں تو عجب کیا، آواز کا یہ حسن تو دو دن کا ہے مہمان، آواز کا یہ حسن تو دو چار دن رہے گا، یہ عشق میرے نعت سناتے ہی رہیں گے، یہ عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، عشق میں
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अल्लाह नबी हकीकत पेश कर रहे थे। बात उनके करम पे जो छोड़ देते हैं, बात उनके करम पे जो छोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता को वो जोड़ देते हैं। उनके जूदो करम का क्या कहना, उनके जूदो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ों देते हैं, लाख मांगो करोड़ों देते हैं। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होता है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक है नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की 12वीं सहरी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि दुआ क्या है और दुआ कबूलियत का वक्त कौन सा होता है और हमें कौन सी दुआएं करनी चाहिए या कौन सी ऐसी दुआएं हैं जिनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए। तो दुआएं तो अमूमन दो किस्म की होती हैं। एक ये दुआ होती है कि हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं, और कुछ ऐसी दुआएं होती हैं कि जिनमें हम मांगते हैं, और कुछ ऐसी दुआएं जिनसे हम नजात मांगते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें अपने व्यूवर्स को ये बताना है कि दुआ है क्या। दुआ अल्लाह पाक से राज़ो न्याज की बातें करने का नाम दुआ है। अपनी आजिज़ी को अपने अल्लाह के आगे ज़ाहिर करने का नाम दुआ है। दुआ में यकीनन इंसान जब भी मांगता है अपने लिए मांगता है, अपने अपनों के लिए मांगता है, और यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात एक इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो क्यों ना फिर अपने बंदे की दुआ को सुने, क्योंकि जब अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, क्या बंदे मांग मुझसे, तू मेरी तरफ एक कदम आ, मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊँगा। तो हमें अल्लाह ताला से यकीनन हर लिहाज से हर लम्हा अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए, दुआगो रहना चाहिए, अपने लिए भी दुआ करते रहना चाहिए और अपने अपनों के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए। क्योंकि हम दुआएं तो मांगते रहते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि दुआ उस वक्त पूरी नहीं होती। तो अक्सर हम कह देते हैं कि दुआ मांगने का क्या फायदा, हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि दुआ कबूल ना हो, बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात से तो मायूस लेकिन होना कभी नहीं ऐसा होता है चाहिए। कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसा करती है कि हम और ज़्यादा मांगे, हम और ज़्यादा मांगे, हमारा मांगना अल्लाह को अच्छा लगता है। उस वक्त हमारी दुआ में थोड़ी ताख़ीर हो जाती है। अल्लाह ताला को जब हमारा मांगना पसंद आता है तो अल्लाह ताला को इंसान में इतना खूबसूरत लगता है, अल्लाह कहता है कि ये और मेरे से मांगे और मुझसे मांगे। तो ऐसा होता है कि हमारी दुआ में थोड़ी ताख़ीर हो जाती है। तो हमें उस सूरत में ये नहीं करना चाहिए कि हम दुआ मांगना बंद कर दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर दुआ कबूल ज़रूर होती है, लेकिन कबूलियत के कुछ औकात होते हैं, कुछ वक्त होता है कबूलियत का। तो हमारे साथ सहर भी है। तो सहर, आपको क्या लगता है कि आप क्या समझते हैं कि दुआ जो है वो मांगनी चाहिए, दुआ कबूल होती है, दुआ का कबूल करने का कौन सा वक्त होता है? हदीस मुबारक में है कि असर के वक़्त दुआ बहुत ज़्यादा कबूल की जाती है। जब इंसान असर की नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद हाथ उठाता है, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, क्योंकि अल्लाह की सबसे पसंदीदा नमाज भी असर की है। और जुम्मे के दिन की दुआ भी जो है वो भी कबूल होती है। हाँ, उसके बाद आपने एक बात की कि क्यों दुआएं कबूल नहीं होती। इसकी भी एक बहुत अच्छी वजह है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें ये ख्याल नहीं होता कि हमने दुरूद पाक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जब इंसान दुरूद पाक नहीं पढ़ता तो उसकी जो दुआ वो मांग रहा होता है तो उसकी ज़मीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है।
پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی. اللہ پاک نے قرآن مجید میں پھر ارشاد فرما دیا کہ اے لوگوں اگر تمہیں اس بات پر دکھ ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو تم اپنی دعا پر توجہ کرو, غور کرو کہ تم نے کیا چھوڑ دیا. جو بندہ دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھتا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے, اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتی. اور ایسے جیسے سیر کہہ رہی تھی کہ دعا آپ جب مانگتے ہیں تو درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں, کیونکہ جو دعا ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے. بارش کے وقت کی جو دعا ہے وہ بھی کہا گیا ہے کہ قبول ہوتی ہے. آپ سفر پہ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزے دار کی دعا تو لازمی ہی قبول ہوتی ہے. ایک یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور دعا والا مہینہ ہے. یہ دعا کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ہر انسان پر دو طرح کے وقت آتے ہیں, ایک اچھا وقت آتا ہے اور ایک برا وقت آتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ساری نعمتیں دے کر بھی دیکھتا ہے اور اسے لے کر بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں شکر ادا. اور ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس امتحان آ جاتے ہیں, کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے مشکل کا, تو پھر ہم کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں اللہ کی زیادہ یاد آتی ہے, حالانکہ نعمتوں کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت وسیع ہیں, ہم تو ایک ایک نعمت کو لے کر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. بالکل, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ایک مکمل انسان ہمیں بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی, اگر ہم اسی باتوں کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مکمل انسان بنا کر بھیجا ہے, تو ہم اس چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. باقی نعمتیں تو بہت ہی زیادہ ہیں. جی بالکل, سحر طارق بھی ہمارے ساتھ ہیں, حسیب اسلم صاحب بھی. سحر سے انشاءاللہ ہم اینڈ پہ ایک دعائیہ کلام بھی سنیں گے, اور حسیب اسلم صاحب آپ کوئی پیاری سی نعت سنا دیں. نسیمہ جانب بطحا گزر کن, نسیمہ جانب بطحا گزر کن, نسیمہ جانب بطحا گزر کن, احوالم محمد را خبر کن, احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد, توئی سلطان عالم یا محمد, ضروے لطف سوئے من نظر کن, مشرف گئے
چه شد جامی ز لطفش مشرف گرچه شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن یہ کہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ سے ہم نے بہت خوبصورت انداز میں ایک ترنم میں جو بالکل دعا پنجابی اشعار تھے ترنم میں، کیونکہ مانگنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. یہ بھی ایک ترنم میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی التجا تھی جو ایک شاعر نے شاعری میں لکھی اور پڑھنے والے نے ترنم میں اس کو پڑھا. اب ہمیں اپنے لیے ہدایت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس رب کریم کی ذات سے جو پتھر میں کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، جو سمندر میں مچھلیوں کی بھی دعائیں سنتا ہے. ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی ہر لمحہ دعا گو رہنا چاہیے. آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عامر ذاکر اور صوفیہ ملک کو دیں اجازت. اللہ حافظ. جھکا لو رب کے آگے سر، مہینہ رحمتوں کا ہے. خدا سے مانگ لو کھل کر، مہینہ رحمتوں کا ہے. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر ذاکر اور میں ہوں صوفیہ ملک. اس نے سحر لائی رحمت ساتھ لائی، اس نے سحر لائی رحمت ساتھ لائی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا اس نے سحر لائی. کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر لائی. کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر لائی. خدا کی نعمتیں اتری، خدا کی برکتیں اتری، اسے رمضان کہتے ہیں. فلک سے رحمتیں اتری، خدا کے نور سے پھیلی ضیا حسن سحر لائی. حسن سحر لائی رحمت ساتھ لائی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر لائی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر لائی. یہ موقع ہے سعادت کا، یہ موقع ہے عبادت کا. گناہگاروں وسیلہ ہے یہ بخشش کا، شفاعت کا. لبوں پر ذکر تو رب کا، سجا حسن سحر آئی.
تمام رمضان المبارک سے انتہائے رمضان تک۔ خدا سب روزے داروں پر خزانے کھول دیتا ہے، سحر کو اٹھنے والوں پر کرم محسن کے ہوتا ہے، کوئی بندوں پہ ہے رب کی عطا حسن سحر تو دیکھنا مت بھولیے گا ریڈ نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن حسن سحر، صرف ریڈ نیوز پر۔ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस